آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ یہ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رات کے 8 بج رہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ موسم کی خرابی شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ ایسے میں گاؤں کی پنچایت میں بڑی سی کرسی پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتقامی مسکراہٹ تھی۔ ان کے مخالف موجود راجپوت خاندان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ آپ سب لوگوں نے میرا فیصلہ سن لیا۔ میں عزت کے بدلے عزت چاہتا ہوں اور قتل کے بدلے ونی کی رسم ادا کرنی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی وہاں کھڑے تمام لوگوں کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ کیا بات کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ہماری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ یہ راجپوت خاندان کا ایک سپوت تھا جس نے اپنے والد صاحب کے خلاف الزام کے بدلے صلح کا مشورہ دیا، تو اسے مخالف پارٹی سے یہ سننے کو ملا۔ وہ شدید حیران ہوا۔ بھلا اس کی کوئی بہن ہی کہاں تھی جسے ونی کر دیا جاتا؟ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگوں کی کوئی بہن نہیں ہے۔ وہ کرسی پر سے کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ونی کی رسم ادا کی جائے؟ مظفر علی کے دوسرے بیٹے نے بھی آگے بڑھ کر تشویش کا اظہار کیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تم لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دوں گا، حوصلہ رکھو۔ وہ قدم قدم آگے آنے لگا اور بالکل عین اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا جو مظفر علی کی بھتیجی تھی، جس کا نام سامیہ تھا۔ ونی کی رسم تو ادا ہوگی اور ضرور ہوگی، بلکہ میں دید کی بجائے ونی کی رسم کو اہمیت دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میرے فیصلے کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس نے عین سامیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے موجود لمبے چوڑے وجود کو دیکھنے لگی جو اس گاؤں کی پنچایت کا سردار تھا اور جس کا نام روحان افریدی تھا۔ تو آپ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ ایک دم سے مڑا۔ میں سامیہ ظفر علی کو قتل کے الزام کے بدلے میں ونی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پر میری بیٹی کا کیا قصور؟ قتل کا الزام تو مظفر علی پر ہے۔ اصغر علی نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا دفاع کیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ تمہاری بہن؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم سے انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ خبردار، اس کے آگے ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے کیا فیصلہ کیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی عجیب سی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ شدید تناؤ نے لے لیا تھا۔ غلام محمد، آگے بڑھو اور سامیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں بٹھاؤ جہاں نکاح خواہ تیار بیٹھے۔ حکم دے کر اس نے اپنی شال ٹھیک کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، جس کے برابر میں غلام محمد نے ایک اور کرسی لا کر رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ سامیہ کو ہاتھ پکڑ کر لاتا، سامیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میرے پاؤں سلامت ہے، میں خود ہی وہاں جا کر بیٹھ سکتی ہوں۔ روحان افریدی نے سر اٹھا کر پر اعتماد سی لڑکی سامیہ کو دیکھا جو کچھ ہی دیر میں اس سے نکاح کے بندھن میں بندھنے والی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس کے برابر میں بغیر کسی سہارے کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کیجیے۔ اس کی آواز سن کر اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے اختیار سوچنے لگا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ روتی پیٹتی اور میرے قدموں میں گر جاتی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ پل پل حیران ہوتا اپنی حیرانی چھپاتا دوبارہ سے مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ ایجاب و قبول شروع ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سپاٹ سے چہروں کے ساتھ قبول کیا، اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو شامل کر لیا۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا، چنانچہ قتل والی بات یہی ختم ہوتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات اور یہ فیصلہ کس صورت میں ہوا۔ چنانچہ اب تمام لوگ گھر جا سکتے۔ تھوڑی دیر پہلے کی جو خوشی، جو امید، رونق اس کے چہرے پر تھی، ایک دم سے جیسے مکفوز سی ہو گئی۔ سامیہ کا یہ پر اعتماد سا انداز اسے بے حد چبھ رہا تھا۔ غلام محمد، گاڑی نکالو میری۔ یہ کہتے ہی وہ پیچھے مڑا اور ایک دم سے سامیہ کا ہاتھ تھاما۔ بادل اسی لمحے برسنے لگے۔ سامیہ نے ایک نظر مڑ کر اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ وہ رو رہے تھے، اس کی والدہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی بھابھی بھی کھڑی اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی کا اظہار کر رہی تھی
اور بھائی تو جیسے بالکل گھنگ سا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑ دیجئے میرا ہاتھ، میں خود بھی چل کر جا سکتی ہوں۔ اس نے اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانی چاہی، لیکن وہ جیسے ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ یاد رکھو، تم ونی میں آئی ہو، اور ونی ہونے کے بعد جو بھی سلوک کیا جائے اسے چپ چاپ برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک آواز بھی نہیں نکالنی ہوتی۔ اس نے مڑ کر غصے بھرے لہجے میں کہا تو سامیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بارش زوردار انداز میں برس رہی تھی، وہ بری طرح بھیگ چکی تھی۔ غلام محمد، گاڑی کس طرف ہے؟ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ غلط راستے پر نکل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سزا ہی صحیح۔ شدید بارش میں گاؤں کے کچے راستے پر جب تمہیں گھسیٹ کر لے کر جاؤں گا تب تمہیں تمہاری اوقات یاد آ جائے گی۔ اس نے مڑ کر زور سے اس کی کلائی دبائی اور اس کے بے حد قریب ہوتے ہوئے گرجدار لہجے میں کہا۔ تب بھی سامیہ کے چہرے پر سکون واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ گھبرائی، اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے۔ مجھے آپ کی دی ہوئی ہر سزا قبول ہے۔ سامیہ کا لہجہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹھکا رہ گیا۔ بہت اکڑ ہے نا تمہارے اندر؟ حویلی جا کر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری ساری اکڑ نکل جائے گی، اور یہ جو پر اعتماد سی تم میرے سامنے کھڑے ہو کر جملے بازی کر رہی، یہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ بس صبر سے انتظار کرو۔ اسی بارش میں گھسیٹتے ہوئے تمہیں حویلی تک لے کر جاؤں گا۔ تمہارے پیر چھلنی ہو جائیں گے، تھک کر ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے۔ تب میرا ظلم تم پر شروع ہو جائے گا اور تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ یہ جتنا اعتماد اس وقت تمہارے چہرے پر موجود ہے یہ سب مٹی میں مل جائے گا۔ روحان آفریدی یہ سب کچھ مٹی میں ملا کر برباد کر دے گا۔ وہ چلاتے ہوئے چبا چبا کر الفاظ کو کہہ رہا تھا۔ اسی دوران وہ اسے شدید بارش کے موسم میں کہ جب بارش کے موٹے موٹے قطرے ان کے جسموں پر لگ رہے تھے، وہ ان کے پورے وجود کو بھگو چکے تھے۔ ایسے میں وہ ونی کردہ لڑکی سامیہ کو زبردستی گھسیٹ کر گاؤں کی پنچایت سے حویلی کے لمبے راستے پر پیدل چلا جا رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا وجود اسے پوری طرح کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے کو نہ رکا۔ اونچا لمبا وجود اسے بری طرح کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے کو نہ رکا۔ سامیہ کا پورا وجود بارش میں بھیگ چکا تھا اور اس کے جسم پر اس کے کپڑے چپک گئے تھے، لیکن تب بھی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، یہاں تک کہ اس کے پیر دکھنے لگے، پر وہ بھی صبر کی مورت بنی چپ کھڑی رہی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا، تب بھی اس کے چہرے پر موجود سکون میں کوئی کمی نہ دکھائی دی۔ وہ پھر سے حیران ہوتا ہوا رخ موڑ لیتا۔ کب تک اپنے آپ کو یوں مضبوط دکھاتی رہو گی؟ کبھی نہ کبھی تو تمہاری یہ مضبوطی ٹوٹ ہی جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں سامیہ سے مخاطب تھا، یہاں تک کہ وہ حویلی میں آیا، اور تب بھی ایک لمحے کے لیے رکے بغیر اسے اپنے کمرے میں دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر گری۔ وجود پورا اس کا بھیگا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اور خوبصورت سے خد و خال سب کچھ واضح ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار چادر کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا، روحان افریدی اپنا بھیگا ہوا قمیض اتار چکا تھا، اور بنیاد میں اس کے کسرتے بازو واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ بال بھیگ کر ماتھے پر پھیل چکے تھے۔ سامیہ نے اپنے بھیگے ہوئے بال پونی کی قید سے آزاد کیے اور انہیں جھٹک کر سکھانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے روحان افریدی نے یہ منظر دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصے کے واضح آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر کھڑا کیا۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ونی میں آئی ہو، کبھی بھی بیوی بننے کی کوشش مت کرنا۔ اگلے ہی لمحے اس کا جبڑا روحان افریدی کے ہاتھوں میں تھا۔ جو کچھ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا، جو کچھ تمہارے چچا نے کیا ہے، وہ سب کچھ ناقابل معافی ہے، اور ان سب کا بدلہ تمہیں اتارنا پڑے گا۔ وہ شدید تناؤ کی کیفیت میں کہتے ہوئے اسے زور سے پلنگ پر دھکا دینے لگا۔ سامیہ کے چہرے پر البتہ وہی سکون موجود تھا جو نکاح کے وقت موجود تھا۔ یہی سکون تو روحان افریدی کو آگ لگا رہا تھا۔ اس کی بے چینی کی وجہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سامیہ اس قدر پرسکون کیوں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم یہاں آرام و سکون سے رہنے کے لیے آئی ہو؟
نہیں، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کے بھیگے ہوئے دوپٹے سے آزاد کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، لیکن وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جب سامعہ مسکراتے ہوئے دوڑ کر اس کے سینے سے لگی اور اپنے پورے گیلے وجود کو اس کے جسم سے ٹکرا کر اس سے اس انداز میں چمٹ گئی کہ ایک لمحے کے لیے روحان افریدی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ دور ہٹو مجھ سے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے خود سے دور کر دیا، پر اس کے سراپے سے نظریں نہ چرا سکا۔ بار بار اس کی آنکھیں بہک بہک کر اپنی بیوی کے سراپے پر پھسل رہی تھی۔ اس نے فوراً سے رخ موڑ لیا۔ خبردار، جو آئندہ اس طرح میری طرف پیش قدمی کی، میں بہت برے طریقے سے تم سے پیش آؤں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے کمرے سے جانے لگا، سامعہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات تو سنے افریدی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر موجود سکون اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ کیا آپ کو دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین ہے؟ وہ اس سے کیا سوال کر رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کرو۔ اس نے اسے بری طرح جھٹک دیا۔ سامعہ کے چہرے سے مسکراہٹ ابھری۔ وہ ابھی تک جدا نہ ہوئی۔ آپ میری ان دعاؤں کا ثمر ہیں جو میں نے اپنے رب سے مانگی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایک ہی دعا میرے لبوں پر موجود تھی، جو اب قبولیت کی صورت میں میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اچانک سے سامعہ کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ روحان افریدی اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظوں پر غور کرتا ہی رہ گیا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرے۔ فضول باتیں کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ پر اعتماد اور پرسکون ظاہر کر کے تم میرے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑے اور اگلے ہی لمحے چھوڑ دیا۔ سامعہ نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ اس کی اس جرت پر ایک بار پھر سے حیران ہوتا ہوا اسے خود سے دور کرتے کرتے رہ گیا۔ جو بھی تھا، اس کی بیوی تھی اور اس کے نکاح میں تھی۔ وہ چاہتا تو اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا، جو بار بار لپک لپک کر اس سے لپٹ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم یہی حرکت کرتی چلی آ رہی ہو۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تو سامعہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، یہ بہت زیادہ ہے، بے چینی محسوس کر رہا ہے، بلکہ میں بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہی ہوں۔ پچھلے 3 سالوں سے جس شخص کو میں دعاؤں میں مانگ رہی ہوں، بھلا وہ یوں میری جھولی میں بھر دیا جائے گا؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص میری زندگی میں یوں چلائے گا، جسے ہر رات کو میں نے اٹھ کر اللہ سے دعا میں گڑ گڑا کر مانگا ہے۔ اس نے روحان افریدی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کے ہونے کا یقین کرنے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ روحان افریدی کے سامنے جوڑے۔ میری محبت کو بکواس مت کہے۔ یہ تو وہ جذبہ ہے جو پچھلے 3 سالوں سے میرے دل میں پیدا ہو کر تناور درخت بن چکا ہے، اور اب اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ کا معمولی سا ظلم بھی میری اس محبت کو کم نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے چہرے پر آنسوؤں کی برسات کے ساتھ ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے ایک ایسے راز سے آگاہ کر رہی تھی جس سے وہ خود بھی واقف نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے تو راجپوت خاندان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے سامعہ کو خود کے ساتھ ونی کیا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا۔ جھوٹ مت بولو، تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہو نا تاکہ میں تمہاری باتوں میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں جو تمہیں تکلیف دے۔ اس کے بھیگے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں لیکن روحان افریدی میں تبدیلی سی محسوس کی۔ وہ بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامعہ نے یہ بات واضح طور پر محسوس کی، چاہے آپ اسے جھوٹ سمجھیں یا سچ، لیکن یہی وہ وقت ہے جب خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے محبت کا اظہار کروں۔ دیکھیے تو صحیح وہ کتنا مہربان ہے۔ میری 3 سال کی دعاؤں کا ثمر مجھے کس طرح دیا کہ میں آپ کے نکاح میں دے دی گئی ہوں،
اور اب آپ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی محبت کی داستان سنا رہی ہوں۔ سامیہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور گہرے لہجے میں کہنے لگی، روحان افریدی کے تو ہوش اڑ گیا۔ خوبصورت جوان سی دوشیزہ اس کے کندھے سے لگے اسے محبت کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ کیسے نہ پگھلتا، کیسے نہ موم ہوتا۔ بالآخر وہ ایک مرد تھا اور اس کی مسکراہٹ میں چھپی آنسوؤں کی طویل داستان نے اسے شدید بے چین کر دیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر وہیں صوفے پر بٹھایا، پھر الماری کھول کر تولیہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سامیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تولیہ لیا اور وہیں اس کے سامنے اپنے بال جھٹک کر سکھانے لگی۔ اسی کوشش میں کئی بار پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر بھی آئے تھے، لیکن مجال ہے جو اس نے آگے بڑھ کر اس پر کوئی غصہ کیا۔ سامیہ کی محبت کے اظہار نے روحان افریدی کے بدلے کی آگ کو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن بجھا دیا تھا۔ وہ مشینی انداز میں آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر اسے کھڑا کیا، اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے وہ میخانکی انداز میں سب کچھ کرتا چلا رہا تھا۔ سامیہ کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی اور یہ دھڑکن روحان افریدی نے بھی واضح طور پر محسوس کی۔ وہ اس پر جھکا۔ اگلا لمحہ انکشاف کا لمحہ تھا۔ اس نے ایک دم سے اسے چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم بہت مکار ہو، جھوٹی ہو، مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھو میں کبھی تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ میں ہر چیز کا بدلہ تم سے ہی لوں گا۔ تم چاہے کتنی بھی محبت کی جھوٹی داستان مجھے سنا دو، میں کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا۔ ہلکی سی مسکان سامیہ کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو میری محبت پر ضرور یقین ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو میری زندگی میں شامل کر دیا ہے، اب آپ کے دل کو کیسے بدلنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے خود کلامی کے اسی انداز میں کہنے لگی، ان دونوں کی داستان تو اب شروع ہونی تھی۔ ونی سے 3 مہینے قبل روحان افریدی کو اس کے چچا نے زمینوں کے حساب کے لیے بھیجا تھا۔ روحان افریدی کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام زارا افریدی تھا۔ ان دونوں میں بے حد محبت تھی، لیکن وہ جلد ہی یتیم ہو گئے اور ان کی سرپرستی کی ذمہ داری ان کے چچا نے لے لی۔ وہ ان دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے چچا ضمیر افریدی کی 3 ہی بیٹیاں تھیں جو ان دونوں سے بڑی تھی۔ وہ تھک ہار کر حویلی میں واپس آیا اور لان میں رکھی کرسیوں پر سانس لینے کے لیے بیٹھا۔ اس کی نظر اپنی اسٹڈی کی کھڑکی کی طرف پڑی جس کا بلب جل رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ میری اسٹڈی میں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس کی اسٹڈی اسے بہت عزیز تھی اور وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کی اسٹڈی میں اس کی اجازت کے بغیر جائے۔ وہ فوراً سے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دروازہ بھی کھلا تھا۔ ایک اجنبی سی لڑکی کھڑکی میں کھڑے ہو کر کوئی کتاب کھول کر پڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ بھی تھا۔ کون ہو تم؟ روحان افریدی کے سوال پر ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک پڑا اور اس کی مہنگی کتاب پر اس کے چھینٹے پڑے۔ میں وہ روحان افریدی کے برداشت کی حد جواب دے گئے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر صدمے کی حالت میں دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا؟ اس نے اس کے سامنے کتاب لہرائی تو وہ اجنبی لڑکی جسے اس نے پہلی بار حویلی میں دیکھا تھا کانپنے لگی۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ خوف موجود تھا۔ لالا آپ کب آئے؟ زارا اندر داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کتاب دیکھ لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وہاں موجود سامیہ کے چہرے پر خوف بھی دیکھ لیا تھا۔ لالا یہ میری دوست ہے سامیہ، اس نے فوراً سے اس کا تعارف کروایا۔ کوئی شک نہیں تھا اس کے لالا آگے بڑھ کر کہیں اسے غصے میں تھپڑ ہی رسید نہ کر دیتے۔ زارا میری اسٹڈی تم نے کھول کر دی اسے؟ وہ شدید غصے کی حالت میں اسے پوچھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دے۔ جی وہ اسے کتاب چاہیے تھی تو میں نے کہہ دیا۔ کیوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں اپنی اسٹڈی میں کسی کا داخلہ برداشت نہیں کرتا؟ یہ میری پرسنل اسپیس ہے اور اپنی پرسنل اسپیس میں کسی کو ہرگز نہیں آنے دیتا۔ کیا تم سب بھول گئی ہو یا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ وہ زارا پر دھاڑا تو سامیہ کانپنے لگی۔
I'm sorry, I'm really sorry. وہ روتے ہوئے سوری کہنے لگی۔ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے رو کر سوری کر کے مجھے ہی شرمندہ کر گئی۔ جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ اس نے غصے میں اس قدر زور سے کہا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے فوراً سے باہر نکلی۔ لالا کیا ہو گیا؟ وہ میری دوست ہے، کم از کم آپ کو اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کتاب سے زیادہ انسان کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے میرے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ زارا اس سے شدید ناراض ہوتی ہوئی باہر کی جانب گئی۔ وہ اپنی دوست سے معافی مانگ سکے، لیکن روحان افریدی پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک سخت دل انسان تھا جس پر انسانی جذبات بہت کم ہی نازل ہوتے۔ کم آن زارا، تم اپنی اس جاہل دوست کو میری اسٹڈی میں جانے کی اجازت دے کر میرا بہت بڑا نقصان کر چکی ہو۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چہرے پر بے پناہ سختی موجود تھی۔ وہ ویسے ہی تھکا ہوا تھا اور اس پر اسے یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ لالا وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرے گی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ کم از کم آپ کو خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ زارا الٹے قدموں واپس آئی کیونکہ وہ حویلی سے روتے ہوئے تیزی سے نکل گئی۔ اب ایک لفظ اور کہا تو تم بھی میرے عتاب کا نشانہ بنو گی۔ اپنی اس جاہل دوست کو دوبارہ کبھی حویلی میں مت آنے دینا، اور ہاں، اس سے دوستی کم ہی رکھو تو بہتر ہے۔ کم از کم اسے شرمندگی تو ہونی چاہیے، الٹا میرے سامنے رو کر خود کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ زارا نے اسے وہیں اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ناراض سی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ کتنا زیادہ ہٹلر بھائی رکھا ہوا میں نے۔ کل میں اس کے گھر پر جا کر اسے سوری کر دوں گی۔ ویسے بھی اس سے کسی طور پر بگاڑ نہیں کر سکتی۔ زارا نے پریشانی میں انگلیاں مروڑی اور اگلے ہی دن اس کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ راشدہ بی بی ذرا میری بات سنیں۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ناشتہ کرتے ہی اس نے بڑی سی چادر اوڑھی۔ لالا آئیں تو انہیں کچھ بھی مت کہنا، بس کہہ دینا کہ پڑوس میں گئی ہوں۔ اول تو انہیں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ میں تمہیں بتا کے جا رہی ہوں کہ میں سامیہ کے گھر جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ زارا نے اسے جلدی جلدی ہدایت کی اور روحان افریدی کے اٹھنے سے پہلے حویلی سے باہر نکل گئی۔ تیز تیز قدموں سے پیدل ہی وہ سامیہ کے گھر پہنچ گئی۔ زارا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سامیہ کے چہرے پر بالکل بھی کوئی ناراضگی کے آثار نہیں دکھائی دیے۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میرا بہت دل دکھا ہے۔ میرے بھائی نے تم پر چلا کر غصہ کیا، حالانکہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہیں اس طرح غصہ کرے۔ غلطی میری تھی، مجھے سب پتہ تھا کہ بھائی کو اسٹڈی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ I'm really sorry۔ وہ گلے لگا کر اسے معافی مانگنے لگی۔ اٹس اوکے، لیکن جو بھی ہے، تمہارے بھائی نے بہت زیادہ پتھر دل انسان ہے۔ وہ یہ کیسے کسی شخص سے محبت کریں گے؟ کیا کبھی انہیں کسی سے محبت ہوئی ہی بھی ہے؟ یا ہوئی ہے تو لگتا ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، تبھی تو ان کے مزاج پر اثر نہیں پڑا۔ اس قدر خڑوس کون ہوتا ہے؟ بھائی، سامیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، ایسا بھی نہیں ہے، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ جو بھی لڑکی آئے گی اس سے ان کے غصے کو برداشت کرنا ہوگا، تو بھائی سارے کے سارے اس کے ہو جائیں گے، سر سے لے کر پیر تک اس کی محبت میں ڈوب جائیں گے اور زن مرید بن جائیں گے۔ زارا نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے فی الحال تو آپ تیاری پکڑ لیجئے، کوئی آپ کی محبت میں شدت سے مبتلا ہو چکا ہے۔ سامیہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور کن اکھیوں سے دروازے میں چپکے دیکھنے لگی۔ اپنے بھائی کو اشارہ کیا جو زارا کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہے میرا عاشق؟ اور مجھے ہی نہیں پتا؟ زارا نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں، دروازے کی طرف نظر کرو، دیکھو میرا بھائی تمہارا عاشق بنا ہوا ہے۔ ویسے مجھے بہت منع کیا تھا، لیکن میں نے کہا محبت کی تو ڈرنا کیسا، تم دونوں باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ اس نے اشارے سے اپنے بھائی کو بلایا تو وہ ہنستے ہوئے زارا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو زارا۔ اس نے اکثر دیکھا تھا کہ وہ جب بھی سامیہ سے ملنے آتی تو وہ وہیں منڈلاتا رہتا۔ آج اسے اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم یہ رشتہ قبول کر لو گی؟ زارا کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ اس نے پلکیں جھکا لیں اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے گھر والوں پر منحصر ہے، امید ہے وہ مان جائیں گے۔
وہ شرماتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے باہر نکل گئی۔ بھیا آپ امید رکھیں، اس کا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی کوئی خواہش رد نہیں کرتا، انشاءاللہ یہ آپ کا ہی نصیب بنے گی۔ سامیہ نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو تسلی دی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ زندگی نے کچھ اور ہی ان کے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ سمیر کون ہے؟ زارا کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سمیر اگلے ہی دن اس کے گھر رشتہ بھیج دے گا، اور یہ بات پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس لیے روحان افریدی نے زارا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ ششت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور خود میں ہمت جمع کی کہ وہ اپنے لالا کے سوال کا جواب دے سکے۔ وہ سامیہ کا بھائی ہے، اس نے مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو رشتہ بھیج دے۔ کیا اس نے واقعی میں رشتہ بھیج دیا؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور یہ سامیہ کون ہوتی ہے؟ وہ وہیں اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، جس سے اس کی ڈھارس بندی۔ بھائی وہی لڑکی ہے جو اس دن آپ کی اسٹڈی میں۔ یہ سنتے ہی روحان کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ پہلا تاثر اچھا نہیں ہے۔ اس نے زارا سے کہا، لالا لیکن میں اس کے بھائی کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس نے بے دھڑک کہا تو روحان اسے دیکھتا رہ گیا۔ یعنی آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ لالا کیا آپ یہ رشتہ قبول کر لیں گے؟ وہ امید سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہونا تو یہی چاہیے، دیکھتے ہیں جو تمہارا نصیب۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور میں بہت اکیلا پڑ جاؤں گا۔ روحان افریدی ایک دم سے اداس دکھائی دینے لگا۔ شادی ہو جائے گی تو کیا ہوا، میں آیا کروں گی نا، بس تم دعا کرو کہ بابا جان جو کہ ان کے چچا تھے مان جائے، سارا فیصلہ انہی پر منحصر ہے۔ لالا نے کہا تو زارا کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ اور اگر وہ منع کر دیں گے تو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو ظاہر ہے جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اچھی امید رکھتے ہیں، پریشان مت ہو، وہ کہہ کر چلا گیا۔ لیکن زارا کی چھٹی حس اسے اطلاع دے رہی تھی کہ شاید یہ رشتہ نہیں ہو پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چچا جان نے ان کے جاتے فوراً سے زارا کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ میں تم سے صاف اور سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں بیٹا، ہم نے ہمیشہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں رشتہ کیا، اور اب بھی ہم اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہی رشتہ کریں گے۔ سمیر اور اس کے خاندان والے ہم سے کئی گنا نیچے ہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہم حویلی والے مشہور ہیں۔ ایسے میں یہ رشتہ برابری کا رشتہ نہیں کہلائے گا، اور میں اس رشتے کو قبول نہیں کرتا۔ زارا کی جیسے سانس سے ہی اٹک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں امید دلائی۔ چچا جان، لیکن اگر دونوں طرف سے رضامندی ہے تو اس رشتے میں کیا برائی ہے؟ روحان نے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ تم پوچھ رہے ہو مجھے؟ افسوس ہو رہا ہے۔ کہیں بہن کی محبت میں تم روایتوں کو تو نہیں بھول جاؤ گے؟ یا پھر میں تمہیں یاد دلا دوں کہ زارا کا رشتہ وہی ہوگا جو ہمارے ہم پلہ ہوں گے، ہمارے برابر کا ہوگا۔ ہم سے نیچے لوگوں میں رشتہ کر کے میں اس کی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتا۔ لیکن بابا جان، میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ زارا نے خود میں ہمت پیدا کی اور ان کے سامنے کہا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ ہماری حویلی کی لڑکیاں کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کرتی، اور تم نے زارا بہت بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے رو کر اپنے لالا کی طرف دیکھا، وہ بھی بے بس سا دکھائی دیا اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے پیچھے روحان آیا تو وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو کیا وہ مجھے اس طرح رونے دیتے؟ نہیں نا، وہ تو میری خواہش پوری کرتے۔ اس وقت میرے سرپرست آپ ہیں۔ مانا کہ چچا جان نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن انہیں شاید میری خوشی عزیز نہیں ہے۔ ہو نہ ہو، بہتر یہی ہے کہ وہ میری رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھیں، لیکن انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے چپ ہوئی اور روحان کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ لالا، اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، میری خوشیوں کا خیال رکھ لے۔ میں سمیر سے محبت کرتی ہوں، اور اس بات کو کبھی اس نے نہیں کہا۔ جب وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے اسے منا رہی تھی، لیکن روحان افریدی کا فیصلہ بھی وہی تھا جو اس کے بابا جان۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذرا تمہیں اپنے دل کو مارنا پڑے گا، تمہیں اپنے دل کو
خالی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اس نے زارا سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور کمرے سے نکل گیا۔ میں ہار نہیں مانوں گی، اس حویلی کی روایتوں کو توڑ دوں گی، میں سمیر سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے لالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کب کا وہاں سے نکل چکا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، نہ دوپہر کے کھانے کے وقت دکھی، نہ رات کے کھانے کے وقت۔ روحان افریدی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھا سر جھکائے ان کی بات سنتا رہا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جاؤ جا کر نور جہاں بیگم اسے بلا کر لاؤ۔ لیکن تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا؟ بابا جان نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ زارا ہم سب کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی وہ پتھر کے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ اسے پوچھنے لگے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اس نے سمیر سے شادی کر لیا۔ ایک دم سے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس نے اپنے ہی ہاتھوں میں توڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو تم روحان؟ روحان، اس کے کیے کی سزا تم خود کو تو مت دو۔ نور جہاں بیگم نے آگے بڑھ کر فوراً سے اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھا تو گھبرا کر ملازم کو آواز دینے لگی۔ یہ زخم ایسے نہیں بھریں گے۔ پہلے میں یتیم تھا اور اب میں بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں اور وہاں موجود تمام لوگوں کے ذہنوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ زارا نے بھاگ کر سمیر سے شادی کر لی اور جاتے ہی روحان کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے روحان سے معافی مانگی تھی کہ یہ میری زندگی ہے اور اس کے فیصلے کا اختیار بھی مجھے ہے۔ چنانچہ میں آپ سے معافی تو مانگتی ہوں، لیکن میں اپنے اس فیصلے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ اور اس بات نے روحان کو اس قدر دکھ پہنچایا کہ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گیا، نظریں جھکا جھکا کر پھرتا اور کسی سے کوئی بات تک نہ کرتا۔ زارا نے اسے بالکل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ غضب ہو گیا روحان صاحب، غضب ہو گیا۔ غلام محمد دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ حویلی میں موجود روحان، نور جہاں بیگم اور ان کی تینوں بیٹیاں جو کل ہی حویلی میں اپنے ماں باپ سے ملنے آئی تھی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں غلام محمد؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ روحان فوراً سے دوڑ کر اس کے قریب آیا تو وہ رونے لگا۔ راجپوت خاندان نے، اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ ان کا وفادار ملازم تھا، راجپوت خاندان کے مظفر علی نے، جو کہ زارا کے شوہر کا چچا تھا۔ اس نے بڑے صاحب کو گولی مار دی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی نور جہاں بیگم بے ہوش ہو گئی اور ان کی تینوں بیٹیاں زاروں کی طرح رونے لگی۔ روحان پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ ابھی تو وہ مجھ سے مل کر گئے ہیں۔ مجھے پنچایت کا سردار بننے پر مبارکباد دی اور تم ہو کہ مذاق کر رہے ہو؟ بھلا مذاق کا بھی کوئی وقت ہے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ روحان لالا، غلام محمد کہہ رہا ہے کہ بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ ہوش کریں۔ چپ ہو جاؤ تم سب، چپ ہو جاؤ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جان اس دنیا سے نہیں جا سکتے۔ وہ مجھے ایک بار پھر سے یتیم نہیں کر سکتے۔ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ وہ ابھی آتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ دیکھنا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ چلا کر انہیں کہنے لگا۔ غلام محمد نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ چھوٹے صاحب، یہ سچ ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے ان کی لاش دیکھ کر آیا ہوں۔ روحان نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک دم سے اس کے کندھے جیسے ڈھہ سے گئے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ضمیر افریدی کو مظفر علی نے، جو کہ سامیہ اور سمیر کا چچا تھا، زمین کے تنازع پر غصے میں آ کر ہوائی فائرنگ کی تھی، جو جا کر ضمیر افریدی کے سینے میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں ضمیر افریدی کے قاتلوں کو جب تک سزا نہیں دوں گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ضمیر افریدی کی قبر کی مٹی اٹھاتے ہوئے اس نے قسم کھائی اور وہ مٹی اپنے سر پر لگائی۔ میں خاک ہو جاؤں گا لیکن ان کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ زارا کو جب خبر ہوئی تو وہ روتے ہوئے حویلی میں آئی تھی، لیکن روحان افریدی نے اسے ایک قدم اندر آنا دیا اور وہیں سے واپس لوٹا دیا۔ تم ہمارے لیے اسی وقت مر گئی تھی جب تم نے اس گھر کی دہلیز پار کر لی۔ اب دوبارہ کبھی یہاں اپنی شکل مت دکھانا۔ روحان افریدی پہلے بھی اکیلا تھا
اب بھی اکیلا ہی ہے، اسے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے روحان افریدی نے اپنے آپ کو پتھر کا کر لیا۔ ضمیر افریدی کی وفات کے 1 ہفتے بعد اس نے پنچایت بلائی۔ راجپوت خاندان سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مظفر علی نے آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے ضمیر افریدی کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا تھا۔ زمین کے تنازع پر ہوائی فائرنگ کی تاکہ ہجوم منتشر ہو جائے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ پھوٹ پڑے گا اور وہ گولی ضمیر افریدی کے سینے میں جا کے لگے گی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے 3 سپوت اس کے ساتھ تھے۔ ان کے سامنے وہ کرسی پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ سپاٹ سے لہجے میں اس نے کہا، میں قتل کے بدلے میں دیت نہیں چاہتا، مجھے ونی کی رسم ادا کرنی ہے۔ یہ بات جب مظفر کے بیٹوں نے سنی تو حیران رہ گئے۔ تب اس نے آگے بڑھ کر جو فیصلہ سنایا وہ وہاں موجود تمام لوگوں کے پیروں سے زمین نکال گیا۔ مجھے ونی میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، سمیر کی بہن سامیہ اور زارا کی دوست اور نند سامیہ تھی۔ روحان افریدی نے سوچ سمجھ کر جال بچھایا تھا، عزت کے بدلے عزت اور خون کے بدلے خون۔ اس نے آگے بڑھ کر راجپوت خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور اگلے ہی لمحے نکاح کا حکم دیا۔ سامیہ نے آگے بڑھ کر خود کو نکاح کے لیے پیش کر دیا، اور یہی بات روحان افریدی کے لیے حیران کن تھی۔ وہ رات روحان افریدی پر بہت بھاری تھی۔ سامیہ کو حویلی وہ اس لیے لایا تھا تاکہ ظلم کا بدلہ اس سے لے سکے۔ وہی لڑکی تو ان تمام چیزوں کی وجہ بنی تھی۔ نہ وہ زارا سے دوستی کرتی، نہ سمیر زارا کو دیکھتا، نہ اسے شادی پر ورغلاتا، نہ مظفر علی اور ضمیر افریدی کی مغزماری ہوتی، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ لیکن یہاں تو سارا کھیل ہی پلٹ گیا تھا۔ سامیہ نے اسے اپنی محبت کی داستان سنائی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ اس لڑکی نے اسے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اور وہ یہ اعتراف خود اپنے منہ سے کر رہی تھی۔ اسے اس کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ وہ چھت پر سگریٹ پھونکے ایک ہی بات سوچ رہا تھا، نہیں، یہ ضرور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ میں اس پر کوئی ظلم و ستم نہ کروں اور اس کے جال میں پھنس جاؤں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اسے ہر اس اذیت سے گزاروں گا جس سے مجھے راجپوت خاندان نے گزارا۔ وہ رات کے آخری پہر اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ انہی گیلے کپڑوں میں پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی۔ روحان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ، اس نے اسے حکم دیا۔ وہ فوراً سے دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ میرے پاؤں سے جوتے اتارو، اس نے ایک نیا حکم جاری کیا۔ وہ فوراً سے اس کے قدموں میں بیٹھی اور اس کے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کرنے لگی۔ ابھی اس نے ایک پاؤں آزاد کیا ہی تھا کہ روحان نے ایک زوردار ٹھوکر اسے ماری تو وہ دور جا گری۔ یہ محبت کا کیسا استقبال ہے! اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شکن آئی۔ وہ دوبارہ آ کر اس کے پیروں سے جوتے کو آزاد کرنے لگی۔ یہاں میرے برابر میں بیٹھو۔ وہ پلنگ پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس نے سے حکم جاری کیا۔ وہ کب تک حکم مانتی رہتی؟ میرے پاؤں دباؤ۔ سامیہ یہ سن کر فوراً سے وہاں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں دبانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر رکی تو تمہاری سزا وہ ہوگی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سامیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری سزا نہیں، یہ تو میرا خواب ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ وہ نہ جانے محبت کی کون سی منزل پر کھڑی ہوئی تھی۔ روحان کو اس کی مستقل مزاجی نے آگ لگائی۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اس زور سے مروڑی کہ سامیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اب اترا تمہارے سر سے محبت کا بھوت۔ وہ اس کے بالکل قریب ہو کر اسے پوچھنے لگا۔ مجھے آپ سے عشق ہے، اور عشق ہمیشہ بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ روحان کے تن بدن میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر آگ لگ گئی۔ وہ تو اسے یہاں خون کے آنسو رلانے کے لیے لایا تھا، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ بات اس کے دل میں چبھ سی گئی۔ اس نے فوراً سے حکم دیا، میرے پاؤں اس وقت تک تمہیں دبانے جب تک سورج کی پہلی کرن آسمان پر نہیں چھا جاتی۔
اس وقت گھڑی رات کے صرف 10 بجا رہی تھی۔ یہ کڑی سزا اسے ملی، لیکن اس نے اسے ہنس کر قبول کیا۔ جو آپ کا حکم۔ وہ مسکرا کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ روحان وقتاً فوقتاً اسے دیکھتا رہا کہ شاید اب بھی وہ ہار مان جائے۔ یوں کرتے کرتے روحان نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے سو رہی ہے۔ شاید وہ اس کے پاؤں دباتے دباتے نیند میں چلی گئی تھی۔ یہ منظر نہ جانے کیوں اس کے دل میں اتر گیا۔ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے یہ لڑکی؟ وہ سوچنے لگا، کیا مجھے اس کی باتوں پر ایمان لے آنا چاہیے؟ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اسے ہلا کر اٹھانے لگا۔ اٹھو یہاں سے، جاؤ وہاں صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ وہ نیند میں بڑبڑا کر اٹھی اور اسے چند لمحے لگے تھے کہ اس کا حکم سنتے ہوئے، لیکن آپ نے تو مجھے پیر دبانے کی سزا دی تھی۔ وہ معصومیت سے اسے پوچھنے لگی، تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ لیکن میں تو یہاں سوؤں گی نا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ونی میں آئی ہو اور ان کی جگہ بستر پر نہیں قدموں میں ہوتی ہے۔ میں تو پھر بھی تمہیں صوفے پر سونے کا کہہ رہا تھا، لیکن شاید عزت تمہیں راس نہیں آتی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے پلنگ سے نیچے اتار دیا اور ٹھنڈے ٹھار فرش پر سونے کا کہا، اب یہی تمہاری جگہ ہے، اس لیے زیادہ مجھ سے سوال مت کرنا، ورنہ میرے اندر کا اگر وحشی درندہ جا گیا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچو گی۔ اب تک تم بچتی چلی آ رہی ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہاری نام نہاد محبت کا کارنامہ ہے۔ روحان آفریدی اگر چاہے تو ایک لمحے کے لیے تمہیں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہی لمحے تمہیں طلاق دے دے۔ ایسی ہی زندگی ہوتی ہے ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی، اسے کہیں عزت نہیں ملتی۔ وہ زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے حقیقت سے روشناس کر رہا تھا، لیکن وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب میری دعائیں قبول ہوئی ہیں تو میری یہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی کہ ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا۔ وہ مجھے وہی عزت اور مقام دیں گے آپ جو ایک بیوی کو دیا جاتا ہے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں اس کے زہر آلود لہجے کو توڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے روحان آفریدی کو اس پر شک سا محسوس ہوا۔ اس کے عزائم بلند تھے اور شاید وہ عشق ایک بلند مقام پر پہنچی تھی۔ تبھی وہ مثبت سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئے ہیں کیا آپ میرے حوصلے سے؟ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے جواباً کچھ بھی نہ کہا اور رخ موڑ کر سو گیا۔ وہ ڈھیٹ بن کر اس کے برابر میں ہی سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آواز ابھری، بات سنے روحان؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اس کی آواز کی مقناطیسیت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا مصیبت پیش آ گئی ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، مجھے لائٹ میں نیند آتی ہے۔ روحان کے ہوش اڑے، اور مجھے اندھیرے میں نیند آتی ہے؟ یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں میری مرضی چلے گی، وہ کہتے ساتھ ہی دوبارہ سے مڑا۔ میری پوری بات تو سن لے، میں نے آپ سے کب کہا کہ لائٹ جلا دے؟ نہ جانے کیوں روحان اس کی بات پر ایک بار پھر سے مڑ گیا۔ وہ ہر بار اس کے پکارنے پر یوں ہی مڑ کر اسے دیکھا کرتا۔ یہ لڑکی سچ میں اس پر جادو کر رہی تھی۔ تو پھر وہ بیزار ہوا۔ آپ بس اپنا ہاتھ مجھے پکڑنے کی اجازت دے دیں، میں سکون سے سو سکوں گی، ورنہ مجھے ڈر ہی لگتا رہے گا۔ روحان اس کے اس مطالبے پر شدید حیران ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یا میرا دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ ہڑبڑاتا ہوا رخ پھیر کر سو گیا، اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سو رہی تھی، بلکہ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کے سو رہی تھی، اس کے بالکل قریب تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا اور وہ پلٹ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت پیارے تھے۔ اس کی نظر اس کے چہرے کے نقوش سے ہوتی ہوئی اس کی خوبصورت سے سراپے پر ٹھہر سکی۔ بارش کا منظر اسے یاد آیا، جب بارش میں اس کے کپڑے اس کے جسم سے بھیگے ہوئے چپک سے گئے اور وہ یوں ہی نظر چرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کسمسا کر اٹھی اور اسے خود کو تکتے پایا۔ تو کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ آپ میرے حسن میں کھو سے گئے ہیں؟ صبح کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت سی بات سے کر کے اس نے روحان آفریدی کے ہوش اڑائے۔ اس کے بالکل قریب تھی، اتنی
کہ اس کی سانسیں روحان کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ سب کر کے مجھے اپنا نہیں بنا سکتی۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا اور جیسے ہی باہر نکلا تو نور جہاں بیگم نے اسے دیکھا۔ بہت خوب برخوردار، بہت اچھے طریقے سے اپنے بابا کا بدلہ لے رہے ہو۔ ونی میں آئی لڑکی کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا اور اس سے بستر کی زینت بنا لیا۔ وہ اس پر طنز کرتی ہوئی اسے بہت کچھ یاد دلانے لگی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور کمرے میں جا کر اسے گھسیٹنے لگا۔ ٹھیک کہتی ہیں والدہ صاحبہ، تمہاری جگہ یہاں نہیں، تمہاری جگہ تو سرونٹ کوارٹر میں ہے۔ وہ اسے صبح ہی صبح گھسیٹتے سرونٹ کوارٹر میں چھوڑا ہے۔ یہاں سے تم اس وقت تک نہیں ہلو گی جب تک میرا حکم نہ آئے۔ وہ پھر سے پہلے والا روحان افریدی بن چکا۔ سامیہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری محبت رائگاں نہیں جائے گی، آپ ضرور میرے پاس آئیں گے، آپ ضرور مجھے میرا وہ مقام دیں گے جس کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی اپنے رب سے، آپ کو مانگا ہے۔ اس نے مڑنے پر اس کی اونچی آواز سے پیچھے سے کہا، لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ تم یہاں اس لڑکی کو کیوں لائے ہو؟ اسی لیے نا کہ اس سے بدلہ لو، تو تم خاموش کیوں ہو؟ نور جہاں بیگم نے اسے روک کر کہا۔ روحان افریدی انہیں کیا جواب دیتا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، بس وہی انجان ہے۔ پتہ نہیں کیوں امی جان، میں چاہ کر بھی خود کو اس کے لیے ظلم کی انتہا پر نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ اب فکر نہ کرے، میں اسے بدلہ لینے کے لیے لایا تو ایسا ہی ہوگا، کہہ کر وہ رکا نہیں اور حویلی سے باہر چلا آیا۔ سامنے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو زارا اپنے شوہر کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ مجھے سامیہ سے ملنے دے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ یہ ناممکن ہے۔ اسے سینے پر بازو لپیٹے اسے غور سے دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کا یہ فیصلہ ہے، کم از کم ہمیں اس سے ملنے تو دیں۔ سمیع نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بہن بہت لاڈلی ہے، وہ ظلم برداشت نہیں کر پائے گی، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ روحان افریدی نے پہلی بار طنز سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری بہن کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ معصوم تھی، تم نے ورغلایا۔ روحان اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتا، زارا نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ سمیر کا کوئی قصور نہیں ہے، میں خود بھاگی تھی، اس نے مجھے منع کیا تھا۔ میں اس کی محبت میں گرفتار تھی اور ابھی بھی ہوں، میں اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کیوں کسی معصوم پر ظلم کریں؟ آپ ایسے تو نہیں تھے بھائی، آپ تو بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ پھر آپ کو کیا ہو گیا؟ کم از کم ہمیں اسے ملنے کی اجازت تو دے دیں۔ اس لمحے نہ جانے کس جذبے کے تحت روحان افریدی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کے اشارے سے سرونٹ کوارٹر کا راستہ انہیں دکھایا تھا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اندر گئے۔ سامیہ جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ سامیہ تم ٹھیک ہو نا؟ زارا نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگایا۔ بھابھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی تو ان دونوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ روحان نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی نہیں، وہ بلا مجھے کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ وہ تو بہت اچھے ہیں اور میرے دل کی مراد ہیں۔ وہ اب میرے شوہر بن چکے اور میں اب یہیں پر رہوں گی۔ آپ لوگ میری فکر مت کریں اور امی سے کہیے گا اپنی بیٹی کے لیے بس دعا کریں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ، راضی ہے۔ روحان جو ان کی باتیں سننے کے لیے باہر ہی کھڑا تھا ایک دم سے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے اس سے کون سا بہتر سلوک کیا تھا؟ وہ یاد کرنے لگا۔ وہ اسے ذلیل و رسوا ہی تو کر رہا تھا جب سے وہ آئی تھی، اور وہ مسکرا کر سہ رہی تھی، تو پھر وہ اچھا کہاں سے ہو گیا؟ تھوڑی ہی دیر بعد زارا اور سمیر جا چکے تھے۔ وہ اندر آیا۔ یہ ناٹک کس لیے کیا تم نے؟ سینے پر بازو لپیٹتے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ آپ اچھے ہی تو ہیں، تبھی تو ابھی تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے جائے نماز لپیٹی، اسی دوران اس کے ہاتھ سے ڈائری پھسل کر گر گئی تو وہ فوراً سے اٹھا، وہاں موجود دراز میں رکھنے لگی۔ چھوٹے صاحب، غلام محمد کی آواز پر وہ پلٹ کر باہر کی طرف گیا۔ غضب ہو گیا ہے ہم سے۔ مظفر علی نے جو گولی چلائی تھی اور جو گولی ضمیر صاحب کے سینے سے نکلی، ان دونوں میں بے حد فرق ہے۔ یعنی یہ گولی کسی مخالف نے چلائی اور نام مظفر علی پر ڈال دیا۔ ہم سے ظلم ہو گیا ہے، یہ خبر سنتے ہی
روحان افریدی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ غلام محمد نے یہ خبر نور جہاں بیگم کے سامنے اسے سنائی۔ روحان، یہ ہم سے کیسا ظلم ہو گیا؟ تم نے اس بچی پر ظلم کیا، اب کیا ہوگا؟ وہ سارا قصور روحان پر ڈالنے لگی، اور یہ بات وہاں اندر داخل ہوتے سامیہ نے بھی غور سے سنی۔ اب تم کیا فیصلہ کرو گے؟ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سامیہ کو طلاق دوں گا۔ سامیہ نے یہ سنا تو دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کوئی کھیل تو نہیں ہوتی، آپ مجھے کیوں طلاق دیں گے؟ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں تمہیں بنی کر کے لایا تھا، میں نے تمہیں چھوا تک نہیں، پھر تمہارا یہاں اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سامیہ کا سانس اٹک گیا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ مجھ پر یہ ظلم مت کیجیے، اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، جہاں جدائی کا خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ سامیہ کے دل میں امید بن گئی، لیکن اگلے ہی لمحے روحان کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ اسے پتھر کا کر گئے۔ میں تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلّہ، ابھی اس کے لفظ پورے جملے ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ انہی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ٹھہرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وہ چکرا کر گر پڑی۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ جھکا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی نکالو۔ غلام محمد ایک لمحے کے لیے اس کا دل ہل سا گیا۔ جلدی کرو، ہسپتال جانا ہے، وہ چیخا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے دوڑتا ہوا باہر کی جانب لپکا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، انہیں کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی تو روحان اس کی محبت کی سچائی پر ایمان لیا۔ وہ اسے جدائی کی نوید سنا رہا تھا، جسے سنتے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ چلو ہمارے ساتھ، اس کے گھر والے اسے لینے آئے تھے۔ انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ روحان کہاں ہے؟ اس کی آواز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ تم اب بھی اس ظالم کو ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر نے کہا تو وہ تڑپی۔ خدا کا واسطہ ہے بھائی، مجھے حویلی لے جائے، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ وہ شوہر ہے میرے۔ اس کی کیفیت دیکھ کر اس کے گھر والے حیران تھے، پر وہ تمہیں طلاق دینے کا کہہ چکا ہے۔ اپنی بھابھی کی بات سن کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اپنے ارادے کا پکا ہے، وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ایک اور آواز نے اس کا دل جیسے بند کر دیا۔ میں ان سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں، میری دعائیں رائے گاہ کیسے جا سکتی ہیں؟ اس نے ہاتھوں کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے ہاتھوں کی نالیوں کی قید سے آزاد کیا۔ رک جاؤ بیٹا، کئی آوازیں اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ نہ رکی۔ یہ نہیں رکے گی، زارا نے کہا۔ وہ بھائی سے عشق کرتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاڑی تک آئے۔ غلام چچا، مجھے حویلی لے جائے۔ لیکن بی بی صاحبہ، آپ کی طبیعت۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ خدا کا واسطہ ہے، وہ روتے روتے چلائی، مجھے لے جائیں نا پلیز۔ اس کی بات سن کر اس نے فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس میں بیٹھی۔ تیز چلائیں چچا، اس نے حکم دیا۔ گاڑی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے تیزی سے نکلی اور دوڑتے ہوئے روحان افریدی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہاں موجود تمام نفوس نے اسے دیکھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی روحان افریدی کے کمرے کے باہر کھڑی زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ روحان، روحان میری بات سنے، روحان ایک آخری بار مجھ سے بات کر لے۔ شدت سے روتے ہوئے دروازہ بجا رہی تھی، جو اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ زوردار طریقے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ تم یہاں؟ اس کی حیرانی کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے خود سے جدا مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ روحان نے اپنے قدم پیچھے کیے۔ میں مر جاؤں گی، روحان نے اپنے قدم پیچھے کیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اور تمہارے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ فوراً سے جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر دیکھنے لگا، لیکن سامیہ کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ روحان نے اس کی آنکھوں سے نظریں چرائی۔ اپنے کیا کا مداوع تو کرنا ہے نا؟ اس نے کہا بھی تھا تو کیا؟ میری زندگی کھیل تماشا ہے، جب چاہیں زندگی میں شامل کریں اور جب چاہیں نکال کر باہر پھینک دیں۔ وہ جیسے پھٹ پڑی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ میں جانتا ہوں
مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب وہی غلطی تو سدھارنا چاہتا ہوں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس کا رونا تھم سا گیا اور دل جیسے ایک دم سے رک سا گیا۔ کیا آپ سچ میں مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک آس کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ اسے پوچھا۔ ہاں، اس کے مختصر جواب نے ایک دم سے اس کے پورے وجود کو چھلنی کر دیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ کیا آپ مجھے واقعی میں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا میری محبت ضائع ہو گئی؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ یہی درست فیصلہ ہے۔ اس نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن اس کے بعد مجھے زندگی منظور نہیں ہے۔ اس نے پاس رکھی چھری اٹھائی اور جیسے ہی اپنی کلائی پر پھیرنے لگی، ریحان نے ایک جست لگا کر اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ شدید انداز میں چلایا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اس کی آواز قدرے دھیمی ہو گئی اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ریحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ آپ کے بغیر مجھے یہ زندگی گوارا نہیں ہے۔ 3 سال میں نے آپ کی محبت میں تڑپ کر گزارے، اور اب جب آپ میری قسمت میں لکھ دیے جا چکے ہیں تو آپ میری قسمت میں جدائی پھر سے لکھ رہے ہیں۔ میں یہ سب نہیں سہ پاؤں گی۔ اس کی آواز قدرے دھیمی ہو گئی تھی، ایسے جیسے وہ بے حد تھک سی گئی ہو۔ آنسو بھی جیسے جم سے گئے۔ ہوش کرو، ادھر دیکھو میری طرف۔ ریحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اپنی طرف کیا۔ اس کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے جھک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ریحان نے اسے شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تمہاری محبت پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ تمہاری محبت دیکھ کر میرا دل جیسے پھٹ سا گیا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو۔ ریحان کو اپنی آواز بھی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں ظلم کے بہانے اس حویلی میں لایا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے چاروں خانے چت کر دیا۔ تم جیت گئی ہو سامیہ، تم جیت گئی ہو۔ بار بار اسے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دیکھتا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیتا۔ سامیہ کے اندر ایک بار پھر سے زندگی دوڑ گئی۔ آپ مجھے خود سے کبھی جدا تو نہیں کریں گے نا؟ وہ ابھی تک جدائی کے خوف کے زیر اثر تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہیں خود سے کیوں جدا کروں گا؟ تمہیں خود سے جدا کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے زندگی مجھ سے روٹنے لگی ہے اور میں مرنے لگا۔ ان 3 دنوں میں تم نے اپنی محبت سے مجھے جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت عشق کے مقام تک پہنچتی ہے تو کس طرح کی شکل اپناتی ہے۔ تم اس کی مجسم شکل میرے سامنے بن کر آئی ہو۔ میں تمہاری محبت کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ سامیہ اس پورے عرصے میں پہلی بار دل سے مسکرائی۔ میری محبت جیت گئی ہے نا؟ ریحان جیت گئی ہے نا؟ اس نے ریحان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ میری زندگی میں تمہارے پاس ہی ہوں اور اب کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ اگلے ہی لمحے ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں اس طرح سمیٹ لیا کہ وہ یکجان 2 قلب نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ ایک دوسرے میں گم ہوئے، دنیا جہان سے بے خبر اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ محبت اپنے پایہ تکمیل تک پہنچی تھی۔ سامیہ کی ریاضت کام آئی اور اس نے ریحان کو بھی اپنی محبت میں گرفتار کر کے چھوڑا تھا۔ محبت کا ملن ہو رہا اور وہ دونوں اپنے اس ملن پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو پھر اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ پہ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔